بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نماز میں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا پھر نیچی آواز کے ساتھ آمین کہنی چاہیے، اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں اونچی آمین کا، وہ مختلف قسم کی گھڑی گھڑائی حدیثیں سناتے ہیں لوگوں کو، خود گھڑ کے موقع کی مناسبت سے، کہ بعض جو عام طور پہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتا ہے یہ گناہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے قیامت کے دن وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے عوام جو ہے وہ پریشان ہے، تذبذب کا شکار ہے کہ حقیقت میں کہ صحیح مسئلہ کیا ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنی چاہیے یا پھر نہیں کہنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں دلائل لے کر آیا ہوں کہ اونچی آواز کے ساتھ آمین امام کو بھی کہنی چاہیے اور مقتدی کو بھی کہنی چاہیے۔ کچھ احادیث بھی ہیں اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو اعمال ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ صحابہ کا عمل کس چیز کے اوپر تھا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کی 780 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور وہ یہاں پہ پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ، فقولوا آمین، تو پھر تم آمین کہا کرو۔ فقولوا یہ جو صیغہ ہے یہ جمع کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ مقتدی جو ہیں ان سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اب ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی صحیح البخاری کی ہے، کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب جب امام آمین کہے گا لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب آمین کہہ رہے ہیں؟ امام اونچی آواز کے ساتھ آمین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا بھی امام صاحب آمین کہہ رہے ہیں، تو اب ہمیں بھی آمین کہنی چاہیے۔ آگے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ یہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنے کی فضیلت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی، ان کی آواز کے ساتھ، ان کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ موافقت جو ہوتی ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ ہوتی ہے، دل والی آواز کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی۔ اور امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم نے آمین کہنا ہے، تو امام اونچی آواز کے ساتھ آمین کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا بھی اب ہم نے بھی آمین کہنی ہے۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا ان کا خود کا عمل بھی یہی تھا۔ نعیم بن مجمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقرأ بسم اللہ ثم قرأ بأم القرآن، سب سے پہلے نماز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد ام القرآن یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، حتیٰ اذا بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے، فقال آمین، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ ان کو کیسے پتہ چلی؟ نعیم کو، حضرت نعیم کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی ہے؟ بھئی اونچی آواز سے کہی ہوگی نا، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی ہے۔ اب آگے سنیں، فقال الناس آمین، پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا، تو بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آمین کو سن کر آمین کہا۔ یہ نعیم مجمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ امام تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچے تو آمین کہا، تو پھر لوگوں نے بھی آمین کہا۔
اب انہوں نے لوگوں کی آمین کو بھی سنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے، اور ان کے جو مقتدی ہوتے تھے وہ بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے۔ آگے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کو مکمل کیا، اذا سلم، جب سلام پھیرا تو مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم میں سب سے زیادہ میری نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی تمہاری نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے ملتی ہے، لیکن جو نماز سب سے زیادہ ملتی ہے تم میں، یا ہم اس وقت جس مجلس میں موجود ہیں، ہم میں سب سے زیادہ جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی ہے وہ میری ہے۔ اور ایسا ممکن بھی ہے کیونکہ وہ فقیہ امت تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث بھی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے تھے، تو ان کو کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ آتی ہوگی۔ اب آئیے دوسری حدیث، یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی تھی، ان کا ذاتی عمل بھی تھا کہ وہ ان کا ذاتی عمل بھی یہی تھا۔ اب آئیے دوسری حدیث ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داود کی ہے، 932 نمبر۔ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کے ساتھ آمین کہا ہوگا، تو ان کو پتہ چلا۔ اب آگے سنیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آمین کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے، یعنی بلند آواز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اب دیکھیں یہ جو اونچی آواز سے آمین کون سی نمازوں کے اندر کہا جاتا ہے؟ 3 نمازوں کے اندر جو جہری ہوتی ہیں، فجر، اسی طرح مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں کے اندر اونچی آواز سے آمین کہی جاتی ہے اور اونچی آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز کے ساتھ، صاف ظاہر ہے آپ نے قرات بھی اونچی آواز کے ساتھ کی ہوگی، تو صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے باقی قرات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس قرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کر رہے تھے، صرف آمین کے بارے میں کیوں کہا؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو قرات تھی وہ ایک نارمل آواز کے ساتھ فرما رہے تھے، لیکن آمین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی وہ اس قرات سے بھی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہی ہوگی کہ جو صحابی رسول کہتے ہیں کہ رفع بہا صوتہ۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ مد بہا صوتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہیں یمد بہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جاہرا کے الفاظ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو آمین کہتے ہوئے بلند کرتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ یہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ذکر کیا ہے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں امن الزبیر ومن وراءہ حتیٰ ان للمسجد للجدن، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمین کہتے اور جب ان کے مقتدی آمین کہتے، حتیٰ ان للمسجد للجدن، کہ مسجد گونج اٹھتی ان کی آمین کی وجہ سے، یعنی اتنی اونچی آواز کے ساتھ کہتے وہ خود بھی اور ان کے مقتدی بھی جو ان کے پیچھے ہوتے تھے وہ بھی اتنی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کچی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، چلیں یہ کہ آج کل پکی ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، پلستر ہے، رنگ روغن ہے، تو آواز گونجتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس زمانے میں
جو چھت ہوتی تھی ان کی گارے کی اور کھجور کی جو چھڑیاں ہوتی تھیں وہ ڈالی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور مسجد کی جو دیواریں ہوتی تھیں وہ کچی دیواریں ہیں، تو ان میں آواز کا گونجنا بہت ہی مشکل ہے، بشرط یہ ہے کہ کافی زیادہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہی جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے ہوں گے کہ ان کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہوگی، ان کی آواز کی وجہ سے مسجد گونجتی ہوگی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل بھی آمین کا تھا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ روایات اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل ملتا ہے، بہت زیادہ دلائل ملتے ہیں سلف صالحین سے بھی، لیکن بات کو مختصر کرنے کے لیے کہ جو ماننے والا شخص ہوتا ہے وہ صرف اس کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے، اور جو نہ ماننے والا ہے ان کو اس شخص کے سامنے چاہے جتنی بھی روایات پڑھی جائیں، پیش کی جائیں، اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ ہی تراشنا ہے، جیسے یہ لوگ یہ بہانے تراشتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آمین کہتے ہوئے ایسے ان لوگوں کو موت پڑتی ہے، جبکہ آمین کا انکار کرتے ہوئے یہ بڑے سارے کلپ، بڑی ساری تقریریں اور بڑے سارے ان کے بیانات ریکارڈ ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، آمین کہتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔